انٹرنیشنل سیرت علی من کانفرنس کے آخری خطیب محترم جناب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سندر شریف پیر طریقت پیر سید حبیب عرفانی صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف پیر سید محمد حبیب عرفانی نعرہ تکبیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی جہاں عشق کی باتیں کی گئی علی کی ذات سے کون اس ذات سے عشق کر سکتا جہاں میسم اور عمار جیسے لوگ بیٹھے وہ کہاں راستہ دیں گے کہ علی کی ذات سے عشق کرنے کا اب تو غلامی میں ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈل جائے ان کے نام کی نسبت مل جائے تو یقیناً نہ صرف یہ کائنات بلکہ اگلی کائنات بھی آسان ہو جائے اس لیے کہ علی وہ ذات ہیں کہ جن سے تین نسبتیں جنت میں داخلے کا ذریعہ کہ ان کی زوج وہ خواتین جنت کی سردار ہیں ان کے بیٹے حسن و حسین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان کہ جنت میں داخل ہونے والے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ نسبت اگر مل جائے تو یقیناً اس سے بڑھ کر اور بات کوئی نہیں آج کی کانفرنس یقیناً کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت کے حوالے سے علی کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے اس دور میں اب ہم علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے لیکن علی کا تذکرہ تو کر سکتے اور یقیناً علی کا تذکرہ یہ بھی عبادت ہے اور سیرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ شے ذہن میں رہے یہ شے پیش نظر رہے کہ آپ اس کائنات میں تشریف لائے تو فاطمہ بنت اسد کے جسد تشریف لے آئے اس کائنات میں لیکن اس کائنات کو دیکھا آنکھ جب کھولی تو سب سے پہلے اس چہرے کو دیکھا کہ جو اس کائنات کی تخلیقی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب تک سامنے نہیں آئے آنکھ نہیں کھولی اور جس طرح سے کہ لعاب دہن آپ نے زبان مبارک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے منہ میں ڈالی اور یہ بعثت مبارکہ سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ذات کہ جس نے ازل سے رسول کو پہچانا رسول کی شناخت کی رسول کا عرفان حاصل کیا کہ وہ جب اس کائنات میں آیا تو اس نے پہلی شے جو اس کائنات کی دیکھی وہ محمد عربی محمد نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ مبارک ہے اور اس کائنات میں پھر یہ بھی بات دیکھی جائے کہ آپ 4 سال کی عمر مبارک میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کفالت میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کے لیے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کے اسوہ پر چلنا یہ ایمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کا اسوہ ان کا انداز ان کا طریقہ سب سے بہترین ہے اور جس کے لیے مسلمان کے لیے ان کے اسوہ پر چلنا اور جس نے اس ذات کی تربیت حاصل کی ہو جس نے اس ذات کے ساتھ روز و شب بسر کیے ہو جس نے اس ذات کے ساتھ اپنا تمام وقت گزارا ہو
یقیناً ان کی تربیت کا کیا عالم ہے۔ اور پھر جب جنگوں کا غزوات کا موقع آتا ہے تو غزوہ بدر ہو تو 70 کفار میں سے 21 مولا کائنات کے ہاتھ سے قتل ہوتے ہیں۔ غزوہ احد ہو تو دشمن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اوپر چڑھ گئے تو ایک علی کی ذات ہے جو تلوار لے کر چاروں طرف نبی کے گھوم رہی ہے اور ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ غزوہ خندق ہو تو جب ابن عبد ود خندق پھلانگ کر آ جائے اور وہ دعوت دے کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا، اور وہ اس وقت کا وہ جنگجو تلوار باز کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ 1000 جنگجوؤں سے بڑھ کر ہے اور مالا کائنات جب نکلتے ہیں تو اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے غرض نہیں ہے، میں تمہارے گھرانے کو تم پر تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن پھر علی کا یہ جواب ہے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں بالکل کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ بات جب اجازت ملتی ہے جب میدان جنگ میں جانے کی تو یہ بات ارشاد فرما دیتے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کہ علی کی ذات وہ ہے کہ اس موقع پر تمام تر سر کے بال کی آخری حد سے لے کر پاؤں کے ناخن کے آخری حصے تک وہ ایمان ہے، وہ ایمان کی علامت ہے، وہ ایمان کا اشتعارہ ہے، وہ ایمان کی تشبیہ ہے، وہ ایمان ہے، وہ خود ایمان ہے، وہ کل ایمان ہے۔ اور جو کوئی ان کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کرے گا، ان سے محبت میں پیچھے ہٹے گا، ان کی ذات پر اعتراض کرے گا، ان کی ذات پر تنقید کرے گا، ان کی ذات سے بغض رکھے گا، تو یقیناً اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے ایمان میں فرق ہے۔ کہ یہ وہ علی ہیں کہ جب ایک جنگ میں ایک کافر سے مقابلہ ہوا اور اس کی تلوار کو اٹھا کر چلی گئی، وہ دور گر گئی اور وہ خوف سے زمین پر گر گیا، چند منٹ کے بعد دیکھا کچھ نہیں ہوا تو دیکھا کہ علی ٹہل رہے ہیں، پھر اس طرح ہو گیا، پھر اٹھا، پوچھا علی تو نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ ارشاد میں بزدل پر وار نہیں کرتا۔ اور جب اس نے ایک سوال کیا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، یقیناً تو کریم ہے اور تو جواب اسبات میں دے گا، اس نے کہا کہ مجھے تلوار دو، اور شاید یہ آسمان دوبارہ وہ منظر نہیں دیکھے گا کہ جب علی نے اپنی تلوار اٹھا کر اس دشمن کے حوالے کر دی، وہ سخاوت نہیں دیکھے گا کہ جو موت کا سامان ہے وہ دوسرے کو دے دیا۔ یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی سیرت ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ علی تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں اس تلوار سے تجھے قتل کر دوں گا، تو مولا علی نے جواب دیا کہ ڈرنا صرف اس اللہ کی ذات سے، تلواروں سے کیا ڈرنا۔ اور پھر یہ نتیجہ ہوا اس کا کہ وہ مسلمان ہوا۔ آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں یقیناً انتہائی بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو تفرقہ ڈالنے والوں ہیں، جو اہل بیت کرام یا صحابہ کرام کو دو تفریقات میں لے کے جا رہے ہیں، دو مختلف موضوعات میں لے کے جا رہے ہیں۔ کیا علی علیحدہ ہیں صحابہ سے، یا کیا صحابہ کرام علیحدہ ہیں اہل بیت اطہار سے؟ اور جو کوئی اس میں تفرقہ بازی کر رہے ہیں، جہاں سے بھی کر رہے ہیں، یقیناً ان سے زیادہ بدبخت شخص اس کائنات میں کوئی نہیں۔ آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اور خاص طور پر آج کے دور میں، کہ ہم اہل بیت اطہار کی سیرت ان سے سبق حاصل کریں، ہم صحابہ کرام کی صورت سے، ان کے عمل سے سبق حاصل کریں، کہ وہ وقت کہ جب ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں،
تو جواب جو دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی ان کے بارے میں محبت اور عقیدت کی بات ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو جس طرح سے باقی معاملات میں کہ سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا جائے یا میاں چنو کا واقعہ دیکھا جائے کہ ہم خود ہی میں منصف سے آگے کی خدا بن گئے ہیں کہ کسی نے یہ کر دیا، سنا اور سن کے اور چڑھ دوڑے کہ ایک انسان کو، کہ میاں چنو کا واقعہ سچی بات ہے کہ میں نے جب یہ پڑھا ہے کہ درخت کے ساتھ باندھ کے پتھروں سے مار دیا، کیا یہ خدائی نہیں ہے؟ دعویٰ خدائی نہیں ہے؟ اور اس میں کیا ہمیں اس سیرت پاک پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ مولا کائنات پر جب وار ہوا اور وار ایسا ہوا کہ جس میں جان چلی گئی تو اس موقع پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو طلب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس وار سے میری جان چلی جائے تو تم بھی دشمن پر ایک ہی وار کرنا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہو سکے تو معاف کر دینا۔ کیا آج ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں، ان کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیا آج صرف ہم وہ نام سننے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے اندرون میں ایک عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اس سیرت پر جو مولا علی کی سیرت ہے، اور مولا علی کی سیرت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ کیا آپ نے دشمنوں کو معاف کر دینے کا رواج نہیں دیا؟ کیا اس بات پر عمل نہیں کیا اور کروایا نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے ہر کوئی وقت آنے پر خدا نہیں بن جاتا؟ کیا ہمیں انسان بن کر نہیں رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں انسانیت کی تکریم نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں انسان کا ادب اور احترام نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اور اس میں مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، انسان کا تذکرہ ہے، بنی آدم کا تذکرہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کوئی بھی ہے، یہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ اور یہ شے دیکھی جائے کہ مولا کائنات کے ان کی سیرت میں، ان کے فرمودات میں کیا انسانیت کی تکریم اور عزت کا سبق نہیں دیا گیا، درس نہیں دیا گیا؟ اور کیا ہم آج جہاں سے اٹھتے ہوئے اس عہد کے ساتھ نہ اٹھیں کہ ہم اس سیرت پاک پر عمل کریں گے، وہ سیرت جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، جس کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سید محمد حبیب خانی صاحب کو عمل کی